ابھی تک لوگوں کے اندر جو شک تھا کہ یہ بنو امیہ شاید ان کے اندر کوئی اسلام اور دین نام کی کوئی چیز ہے اور شاید یہ اسلام کو کوئی فائدہ دے سکے، حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام نے صلح کر کے لوگوں کو سامنے لے کے آئے کہ نہیں، یہ صلح بھی کرتے ہیں، یہ شروط بھی طے کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ چاند غم کا چاند ہے، یہ چاند اہل بیت اطہار علیہم السلام کے قتل کا چاند ہے۔ اس ماہ میں اہل بیت اطہار علیہم السلام خانواد مصطفیٰ کے سارے کنبے کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا اور کربلا کی صحرا پر خون بہا دیا گیا، یہ وہ چاند ہے۔ اور ہم بیان کر رہے ہیں سقیفہ ٹو کربلا، سقیفہ سے کربلا تک سیریز، اور اس کا انشاءاللہ الرحمن آج کریں گے چھٹا حصہ۔ ہم کربلا کا پس منظر ابتدا سے بیان کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کو آپ پازیٹیو دیکھیں، اس کو آپ نیگیٹو دیکھیں، یہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جو ناقابل فراموش ہے، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگیں ہوئیں اور آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ علی جہاں پر ہے، اے میرے اللہ، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے۔ اور یہ بھی فرمایا علی اور قرآن ایک ساتھ ہیں۔ یہ سارے دلائل جن کو میں تفصیل سے بیان کروں تو انہی فضائل اور دلائل پر میری ویڈیو کا اختتام ہو جائے، اور یہ چیزیں منظر عام پر اب آ چکی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کوئی چیز اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی، دنیا اسے مان چکی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ علی تو قتل کرے گا ناقصین کو، قاسطین کو، اور جناب منافقین کو، یعنی منافقوں کا علی قاتل ہے، اور جو جناب بیعت کر کے توڑنے والے ہیں ان کے، یہ ساری چیزیں امیر المومنین کے حق میں یہ فضائل، یہ روایات موجود ہیں۔ معاملہ ہوتا ہے جب جنگ صفین کا معاملہ ہوتا ہے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر نے جو کام کیا، جو جنگ کی، وہ تاریخ کے اوراق پر رقم تراز ہے کہ کس طرح آپ بہت جلدی سے فتح حاصل کرنے والے تھے کہ شامیوں کو یہ تجویز دی گئی کہ اب جو بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم قرآن کا واسطہ دے کر کے قرآن کو نیزے پر اٹھاؤ، اور اس طرح جنگ ختم ہو سکتی ہے، اور اس طرح علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ سکتی ہے، دو رائے ہو سکتی ہے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی فوج کو بڑا سمجھایا، کہا کہ بھائی اگر انہوں نے قرآن کو سمجھنا ہوتا یا قرآن کی کچھ اہمیت ہوتی تو یہ صاحب قرآن کے وسیع کے ساتھ لڑتے نا۔ انہیں پتہ ہے کہ جو قرآن جتنا علی جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، ہم ہی غلط راستے پر ہیں، علی حق پر ہے، لیکن یہ پھر بھی کر رہے ہیں، لہذا یہ قرآن کے معاملے میں آپ اس میں نہ آئیں اور بات کو ختم کریں، اختتام کریں، آج اس کو ختم کریں۔ لیکن کیونکہ جو وہ چاہتے تھے وہ کام ہو گیا۔ بالآخر کیا ہوتی ہے؟ مصالحت ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو معاملہ ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح پس پشت کیا طے ہوا اور پس پردہ کیا طے ہوا اور منظر عام پر کیا آیا۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معزول کر دیا گیا، اتار دیا گیا، اور یہ خلافت والا معاملہ امیر شام کے پاس چلا جاتا ہے، ان کے پاس چلا جاتا ہے یہ خلافت والا معاملہ۔ اب اس کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تھوڑے ہی ٹائم کے بعد رمضان المبارک 21 رمضان میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ کی شہادت ہونے کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اب یہاں تک معاملہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، پہلے کیا ہو گیا کہ ایک طرف سلطنت اسلامیہ کے ایک حصے کے، ایک بہت بڑے حصے کے حاکم، خلیفہ، حکمران حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ایک کے اہل شام ہیں، یعنی امیر شام ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ کی شہادت کے فوری بعد خلافت کے منصب پر جو فائز ہوتے ہیں سید الشہداء کے بڑے بھائی حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت پر انہوں نے ایک جاندار خطبہ دیا جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ آج اس بندے سے امت محروم ہو چکی ہے کہ جس جیسا اس سے پہلے بھی نہیں آیا
اور بات میں بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہاں پر میں ناسبیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ناسبی ہیں جو حضرت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو افضلیت والا معاملہ ہے اس پر محمد ابن حنفیہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تو امیر المومنین یہ فرمایا کہ فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بیٹا محمد ابن حنفیہ بھی علی کا بیٹا ہے، اور محمد ابن حنفیہ جیسے 1 کروڑ ہوں اور حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، خدا کی قسم۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں، وہ رسول کے نواسے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ماننے پہ آئے تو محمد ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی بات کو آپ نے مانا، نہ ماننے پہ آئے تو سیدہ کونین کے بیٹے لخت جگر حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ آپ علی کے بیٹے کی بات مانتے تو اس کی بات مانیں جو اس سے زیادہ معتبر ہے، جو اس سے زیادہ معتبر ہے، جو حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام فرمانے کہ آج وہ امت دنیا اس شخصیت سے محروم ہو چکی ہے کہ جو شخصیت خدا کی قسم نہ ان جیسا پہلے کوئی آیا اور نہ بعد میں کوئی ان جیسا آئے گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت کے فوری بعد حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی امت بیعت کر لیتی ہے۔ حضرت امیر المومنین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے حسن کو، اگر حالانکہ خدا کی قسم وہ کہتے تو وہ برحق ہیں، کیونکہ ان کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی خلافت کا حقدار تھا تو وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن آپ نے نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد امت کو نظر آیا کہ ان کے علاوہ اب کوئی بھی اس چیز کا حقدار نہیں ہے۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ صحیح البخاری کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی خلافت کا معاملہ آتا ہے تو شامیوں کی طرف سے پھر شرارتیں اور بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صفین 2 کے لیے، یعنی اپنے باپ کی طرح صفین، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام تو بڑے وہ جنگجو طبیعت کے نہیں تھے، وہ نرم طبیعت کے تھے۔ یہ باتیں خدا کی قسم اس لیے کی جاتی ہیں کہ باپ اور بیٹے کی طبیعت میں تضاد پیدا کیا جائے اور کہا جائے کہ نعوذ باللہ باپ بڑا لڑاکا تھا اور بیٹا آیا اور اس نے سارا معاملہ درست کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ صحیح البخاری کی یہ روایت اور تفصیل والی روایت ہے کہ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام ان شامیوں سے تنگ آ کر کے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک پورا لشکر لے کے آئے، اور جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تازہ دم جو لشکر آیا ہے، خدا کی قسم یہ لشکر اپنے مخالف کو ختم کر کے سانس لے گا، ٹھیک ہے، ختم کر کے سانس لے گا۔ جب انہوں نے یہ سوچا تو انہوں نے کہا اب پھر کرنا کیا چاہیے؟ اب کرنا یہ چاہیے کہ حسن کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ صلح حسن، یہ صلح حسن نہیں ہے، یہ صلح حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے صلح پیش نہیں کی کہ میرے ساتھ صلح کر لیں، نہیں، یہ صلح اگلے گھر کی طرف سے پیش کی گئی ہے کہ آئیں ہم سے صلح کر لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مقدس میں یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کافر بھی اپنا شانہ جناب جھکائیں اور سر کو جھکائیں اور صلح کا پیغام دے تو ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، مومن کے لیے، کہ وہ کافر کے ساتھ بھی صلح کر لے۔ حضرت سید الکونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پر صلح کی نہیں تھی، آپ نے کی تھی کافروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو سامنے کلمہ گو ہیں، وہ صلح کا پیغام دے رہے ہیں۔ حضرت جناب حسن المجتبیٰ علیہ السلام صلح کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صلح ہو جاتی ہے۔ اور یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ قربانی، خدا کی قسم یہ ترجیح جو دی ہے سید الکونین کے لخت جگر نے، یہ فضیلت ساری کی ساری جس کے مقدر میں آتی ہے اس کا نام امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام ہے، کہ اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے نکلا تھا کہ یہ میرا بیٹا ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، کھلے دل والا ہے، کھلی پیشانی والا ہے، فراخ دل کا مالک ہے۔ یہ لعل اللہ یصلح ان قریب یہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں، یہ عظیم سے مطلب کیا بھائی، بڑی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میرے بیٹے کی وجہ سے خدا کی قسم امت خون ریزی سے بچ جائے گی۔ اور پھر حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے یہ جو بیعت کی، یہ جو انہوں نے جناب صلح کی اور یہ شرائط کے تحت طے ہوئی، ٹھیک ہے، صلح ہوئی، تو اس صلح میں جو معاملات ہوئے اس میں اپنے بھی ناراض ہوئے،
اپنے بھی ناراض ہوئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرت سلیمان ابن سرد اور دیگر صحابی جو کوفے کے تھے رہنے والے، وہ حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے صلح کی ہم اس کے بارے میں بڑے حیران ہیں۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام فرماتے اگر تم مجھے اپنا امام مانتے ہو تو میرے فیصلے پر تم کیوں جناب انگلی اٹھاتے ہو؟ میں نے تمہاری جانوں کو بچانے کے لیے یہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام یہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہاں پر بہت ساری جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے صلح کر لی، ٹھیک ہے، لیکن جو وہ چاہتے تھے جنگ کے ساتھ کرنا، انہوں نے وہ سب کچھ صلح کے ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک لوگوں کے اندر جو شک تھا کہ یہ بنو امیہ شاید ان کے اندر کوئی اسلام اور دین نام کی کوئی چیز ہے اور شاید یہ اسلام کو کوئی فائدہ دے سکے، حضرت امام حسن المجتبی علیہ السلام نے صلح کر کے لوگوں کو سامنے لے کے آئے کہ نہیں، یہ صلح بھی کرتے ہیں، یہ شروط بھی طے کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اس پر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام